الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، محترم حضرات، آج عید الفطر کا دن ہے. یہ روزے کے انعام کے طور پر یہ دن ہے. انعام کا دن ہے، مغفرت کا پروانہ ملنے کا دن ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رمضان کے روزے جو تم پر فرض کیے گئے اس کا ایک مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ہم اور آپ متقی کس کو سمجھتے ہیں؟ پرہیزگار کس کو سمجھتے ہیں؟ تھوڑی دیر اپنے دل میں سوچیں کہ ہم متقی کس کو سمجھتے ہیں. جو انسان 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے، حج بھی کرنے اللہ تعالیٰ وہ ساتھ دیں، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کریں، تو عام طور پر ہم لوگ اس کو متقی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اب جو آدمی اتنی چیزیں کرنے لگے ہم اس کو متقی سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، جس میں صرف 500 آیتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بیان ہے. باقی 6166 آیتیں جو ہیں اس میں دوسرے احکامات ہیں. تو اگر کوئی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، سنن مستحبات کی رعایت کے ساتھ، اور بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ نے وسعت دی تو حج بھی کیا، ایک پیسہ جوڑ کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ صرف 500 آیتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. 6166 آیتیں بھی چھوٹ رہی ہیں. 6166 آیتوں پر عمل نہ کرے اور صرف 500 آیتوں پر عمل کرے، ہم نے اس کا نام متقی رکھ دیا. تو کتنا سمیٹ دیا ہم نے اسلام کو، دین کو، دینی مزاج کو، دینی تہذیب کو، دینی فکر کو. یہ نہ سمجھی کی بات ہے. اسلام پوری زندگی کے پورے نظام کا نام ہے. گھر میں کیسے رہنا ہے، بازار میں کیسے رہنا ہے، کاروبار میں کیسے رہنا ہے، کھیت میں کیسے کام کرنا ہے، مزدوری کیسے کرنا ہے، آپ سینٹ ہیں، صاحب حیثیت ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں اسلام ہدایت دیتا ہے. ان تمام موقعوں پر جس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی وہ متقی ہوگا، وہ دین پر عمل کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں متقی یہ ہے، تو ہماری سوچ کے مطابق کوئی ڈیفینیشن، کوئی تعریف، کوئی پریبھاشا نہیں طے ہوگی. اللہ نے متقی کی کیا تعریف بیان کی ہے، متقی کس کو کہتے ہیں، ہم اس کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 77 اس میں متقی کے بارے میں بتلایا کہ یہ متقی ہیں، یہ سچے ہیں. تو روزے کا مقصد متقی ہونا. اور متقی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو متقی کہتے ہیں وہ متقی ہوگا. تو ہم اور آپ سوچیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو متقی کہا ہے وہ چیز ہمارے اندر آئی.
اگر وہ صفات میں اندر آ گئی تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ ہم متقی ہو گئے۔ روزے کا مقصد متقی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، چند رسومات کو ادا کر لینا، چند کام کر لینا، چند ارکان ادا کر لینا، یہ نیکی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ صرف اس بنیاد پر آپ متقی نہیں ہو سکتے۔ متقی ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 باتیں انسان کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ یہ 3 باتیں ہم کو یاد رہیں گی۔ پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز انسان کی عبادتیں ہیں، عبادتوں میں مالی عبادتیں اچھی ہوں، تیسری چیز انسان کے معاملات ٹھیک ہوں۔ جس کے اندر 3 باتیں بنیادی طور پر موجود ہوں گی وہ انسان متقی ہوگا۔ ایمان ہو، عبادتیں اچھی ہوں، مالی عبادتیں اچھی ہوں اور اس کے معاملات اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو متقی کی پریبھاشا اور متقی کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب صرف اسی آیت کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پورا بے پچھم کر لو، چند رسومات کو ادا کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ایمان کے بارے میں کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ اتنی چیزوں پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے اختیار پر ایمان ہو۔ اللہ کو کیسی قدرت ہے ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے۔ 1911 میں ٹائٹینک جہاز بنا، روس میں کمیونسٹ حکومت آئی، مذہب بیزار خدا بیزار حکومت آئی، جہاز بہت بڑا، ایئرپورٹ، کھیل کا میدان، بازار، سب کچھ اس میں، سمندری جہاز، اور اتنے اچھے انداز میں بنایا اس کو کہ ڈوبنے کا تصور بھی نہیں تھا ان کو۔ اسی لیے جو شپ چلتی ہیں سمندروں میں ہوتے ہیں بچانے والے روبوٹ چھوٹے چھوٹے کہ ڈوبنے لگے تو اس میں بیٹھ کے پھر اتر جائیں، جیسے کہ آسمان میں اڑنے والے جہازوں میں ہوتے ہیں کہ اگر بہت اوپر جہاز فلائٹ چلی گئی تو آکسیجن کم ہوتا ہے تو فٹ سے آکسیجن کا باکس گر جاتا ہے، ناک میں لگا لو۔ اگر جہاز میں گرنے لگے سمندر وغیرہ میں تو ربڑ ہوتا ہے، گلے میں پہن لو، کود جاؤ تاکہ پانی میں گرو تو اس میں تیرتے رہو، سر اوپر رہے آپ کا۔ ایسے ہی سمندری جہازوں میں انتظامات ہوتے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں بنا کہ ڈوبے ہی نہ۔ اس کے چلنے سے پہلے اس کے کیپٹن نے اعلان کیا تھا، اس کے انجینئروں نے اعلان کیا کہ اس جہاز کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ کی قدرت پر بھی ایمان ہو اور اس کی ذات، اس کی صفات پر بھی ایمان ہو۔ انہوں نے کہا اس کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا۔ چند ساعتوں کے بعد وہ جہاز جب چلا تو ایسا ڈوبا کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہاں چلا گیا۔ کئی ملکوں کے انجینئر لگ گئے، چھوٹے چھوٹے جہاز نیچے ڈوب کر کے کیمروں کے ساتھ تلاشتے رہے، لیکن وہ جہاز نہیں مل سکا۔ اتنا بڑا جہاز، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ انہوں نے کہا تھا اللہ اس کو نہیں ڈبو سکتا، اللہ نے ایسا ڈبویا کہ پتہ نہیں چل پایا کہاں چلا گیا۔ 100 سال کے بعد 2011 میں سری لنکا کے ساحل پر اس کے وہ پورا جہاز کا پورا ملبہ ملا۔ 100 سال کے بعد ملک کا بٹوارا ہو گیا، کئی ملک ہو گئے، برما، سری لنکا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، روس، پھر بحر عرب، بحر ہند، دنیا بھر کی فوجیں لگی ہوئی،
فوجیں نگرانی کرتی کہ ہمارے ملک میں کوئی نیچے سمندر میں آ کر کے حملہ نہ کر دے. کوئی بھی اس جہاز کو کوئی ملک نہیں دیکھ سکا، دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں دیکھ سکا. 100 سال بعد مل گیا ہو. تو اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو کہ موت کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. والملائکہ، فرشتوں پر یہ یقین ہو، فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. رقیب عتید، مستعد، چاق چوبند فرشتے لگے ہوئے ریکارڈ کر رہے ہیں. اور کتاب پر یقین، جو بات اللہ نے قرآن میں کہہ دی ہے ویسے ہی ہو کر کے رہے گا. غلبت الروم، اللہ نے کہا اس وقت روم ہار چکا تھا، اللہ نے کہا کچھ دن بعد روم جیت جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بات پر یقین کے ساتھ یقین تھا، جا کے مکہ میں اعلان کر دیا پھر روم جیتے گا، اللہ نے کہا ہے اتنا انعام رکھو، انعام کا اعلان کر دیا اور پھر روم جیتا. اس کو یقین کہتے ہیں. اللہ نے جو بات کہی والنبیین، اور نبیوں پر ایمان. نبی جو بات کہتے ہیں ویسے کی ویسے وہ بات ہوگی، وہ بات ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. نبی نے جو بات کی، جو بشارتیں سنائی ویسے ہی ہوگا. اس کو ایمان، ہم کو یقین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، اس سے بچو ورنہ اس سے نقصان ہوگا. ہم کو بچنا چاہیے، جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب گھر گھر سے گانے کی آوازیں آئیں گی، ناچ اور گانے ہوں گے. بچپن میں جب یہ حدیث پڑھتا تھا تو ایمان تو تھا، یقین تو تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ گھر گھر سے گانے کی آوازیں کیسے آئیں گی. 1913 میں مہاراجا ہریش چندر فلم بنی تو اس میں عورتوں کا کردار ادا کرنے کے ان کو عورتیں نہیں ملی تھی. وہ لوگ ویشیوں کے پاس گئے، فلم انڈسٹری والے. انہوں نے کہا کہ ہم غریب ہیں، اپنا جسم بیچ کر کے اپنی پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں، لیکن اتنا ذلیل نہیں ہے کہ پردے پہ جا کر کے ہم ناچیں اور پوری دنیا کو اپنے چہرہ دکھائیں. عورتیں نہیں ملی تو مردوں نے عورتوں کا لباس پہنا، لمبے لمبے بال لگائے، ہونٹوں پہ سے عورت بن کر کے مردوں نے عورتوں کا کردار ادا کیا. پھر جب وہ فلم جاری ہوئی تو کوئی اچھے لوگ دیکھنے کے لیے نہیں گئے. یہ جواری سٹوری، مطلب جو ذلیل قسم کے لوگ تھے وہ لوگ اچھے لوگ نہیں گئے. اتنا ذلیل ہوں گے ہم جا کے فلم دیکھیں گے. 1960 میں دلی میں ایک فلیک، ایک ہورڈنگ لگا ہوا تھا جس میں ایک مرد ایک عورت کے چہرے آمنے سامنے تھے، ناک کچھ قریب تھی. اس پر کیس ہوا اور پوسٹر بنانے والے پر جرمانہ لگایا عدالت نے کہ اتنے بے حیائی تم پھیلاتے ہو. 1960 اس وقت ہماری پیدائش نہیں ہوئی، لیکن کتابوں میں اخبارات کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہم جب بچپن میں حدیث پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا. پورے گاؤں میں کہیں بھی کسی کی یہاں ٹیلی ویژن کا آنٹینا نہیں لگا ہوا تھا اور لوگ ریڈیو خریدنا برا سمجھتے تھے کہ ریڈیو میں گانے کی آواز آتی ہے. اس ماحول میں ہم جب سنتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی گھر گھر سے گانوں کی آوازیں کیسے آئیں گی. اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ویسے ہی ہو کر کے رہے گا. آپ نے فرمایا کہ گھر گھر سے گانوں کی آوازیں آئیں گی، ناچ گانے ہوں گے، شراب و کباب کا دور چلے گا. سننے میں نہیں آتا تھا کہ کوئی شراب پیتا ہے، سننے میں نہیں آتا تھا. پھر فرمایا کہ جب گانے کی مجلسیں چلیں گی تو اچانک ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اس میں شریک تمام لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے بنا دیے جائیں گے. سوچیے، بس یہی باقی بچا ہے. گانے ہونے لگے، ناچ ہونے لگے، ڈی جے بجنے لگے، صرف سور اور بندر بنانا باقی بچا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ انسان ان باتوں پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے. پہلی چیز ایمان. ایمان بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد عبادتیں.
عبادتوں میں مالی عبادتیں بہت ضروری ہیں، مالی عبادتیں اہم ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرے، مال کی محبت میں مال کو خرچ کرے، جس مال سے محبت ہے، جو مال محبوب ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، خرچ کرنے کی محبت میں۔ حُبِّهِ کا مرجع 3 ہے، اللہ، مال اور ایک خرچ کرنے کا فعل، یہ 3 مرجع۔ خرچ کرنے کا شوق ہو اللہ کے راستے میں، یہ نہ ہو کہ خرچ کے دل میں دھک لگی ہو، کم ہو گیا، ایسا نہ ہو، بلکہ خوشی ہو، شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو۔ خرچ کرنے کی ترتیب اللہ نے ذکر کی، ذوی القربى والیتامی والمساکین، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر پہلے خرچ کریں۔ اپنے اڑوس پڑوس میں بھائی بہن، خالہ خالو، ماموں چاچا، ان سب کو معلوم کریں، ان لوگوں پر پہلے خرچ کریں، اس کے بعد یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کریں، والسائلین، اور مانگنے والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ پہلے بھی خرچ چل رہا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں۔ جیلوں میں جو بند ہیں، بے گناہ جو بند ہیں، ان پر خرچ کریں، ان کے بال بچوں پر خرچ کریں۔ جو لوگ جیلوں میں چلے گئے صرف اور صرف مسلمان ہونے کے جرم میں، کوئی غلطی ان کی نہیں ہے، صرف اور صرف وہ مسلمان ہیں، باکردار مسلمان ہیں، ان کی نگاہیں پاک ہیں، ان کی زندگی پاک ہے، کسی کی بہن بیٹی کی عصمت پر ہاتھ نہیں ڈالا، غلط نگاہ نہیں اٹھایا، صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلم نوجوان ہیں، اس جرم کے پاداش میں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ان کی رہائی میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے بال بچوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے، دوسرے قیدی جو ہیں ان پر بھی خرچ کرنے کا حکم ہے اور سنت بھی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ قیدیوں کی مفسرین نے لکھا کافر و مشرک قیدی تھے جو براہ راست ذات نبوت سے فائٹ کرنے کے لیے میدان میں اترے تھے، تلوار لے کر کے آئے تھے۔ ان دشمن قیدیوں کو بھی صحابہ کرام کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے نبی کھانا کھلاتے ہیں، اور شکریہ جزا نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے۔ تو ہم لوگ کم سے کم تمام لوگوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کی ضرور خبرگیری کیا کریں، مہینے 2 مہینے میں جیلوں میں جایا کریں، اور جو بے گناہ مسلمان جیلوں میں بند ہیں ان کی مقدمات کی انتظام کریں، ان کے بال بچوں کی خبر کریں۔ یہ خرچ کی بات ہے کہ خرچ کے بعد وہ اقام الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی بات اتنے دیر کے بعد آئی، یہ ہو گئی عبادتیں، ایمان، عبادت۔ اب تیسری چیز معاملات، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ موفون، وہاں مضارع کا صیغہ آیا تھا، یا موفون اسم فاعل کا، ریگولر وعدوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وعدہ کر پورا کر دیا، کوئی سیٹ سے معاملہ تھا، کسی نیتا سے معاملہ تھا، لیکن بعد میں جب کسی کمزور سے معاملہ ہوا تو وعدہ خلافی کر دیا۔ ایسا نہیں، پورا کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے کہ اپنے وعدوں کو ہمیشہ پورا کرتے رہتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں پریشانی میں اور تنگی میں، صبر کرتے، دین پر قائم رہتے ہیں، حالات کے نتیجے میں دین کو نہیں چھوڑتے۔ غریبی آ گئی، فاقہ کشی آ گئی تو نہیں، بازار میں جا کے ماں میں ملاوٹ کرنے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، بچوں کے لیے بےمانی کرنے لگے، کسی معاملے میں وہ شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں لیکن حلال کھاتے ہیں۔ وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر جمے رہتے ہیں، کسی نے حملہ کر دیا عزت آبرو پر ہمارے تو پھر جم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام کے تمام ساتھی تمہارے قتل کر دیے جائیں تو خبردار تم اس موقع سے بھاگنا مت، تم بھی مقابلہ کرتے رہو، یا تو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ گے یا دشمن کو واپس کر دو، لیکن اگر بھاگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا یہ متقی ہیں جن کا ایمان بھی ہو، جن کی عبادتیں بھی اچھی ہوں، جن کے معاملات بھی اچھے ہوں،
ہم نے متقی اور دیندار کی تعریف چند چیزوں میں سمیٹ دی کہ جو نماز پڑھتا پابندی کے ساتھ، جو حج بھی کر لے، جو زکوٰۃ ادا کر لے، جو روزہ کر لے، وہ متقی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اندر 3 صفتیں ہوں گی وہ متقی ہوگا، ایمان بھی اس کا ہو، عبادتیں بھی اس کی اچھی ہوں، اس کے معاملات بھی اچھے ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اور دین مسجد کے اندر ہوتا ہے، گھروں کے اندر ہوتا ہے، بازار میں پہنچو تو پیمانے کرتے رہو، ناپ تول میں کمی کرتے رہو، دھوکہ دیتے رہو اور خوب جھوٹ بولو، اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤ۔ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ ایسے شخص کا ایمان نہیں باقی بچتا، اللہ پر ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہزاروں حج کر لے، کروڑوں زکوٰۃ دے دے، اللہ کے اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ تو روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو، عبادتیں اچھی ہوں، معاملات اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ متقی ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہو اس کو دور کریں۔ خاص طور پر معاملات ان لوگوں سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہاں بھی دور کریں۔ مسلمان ہیں، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے جو اللہ نے متقی کی تعریف بیان کی، ایسے متقی بنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ متقی بندہ منی پور سے آیا ہے۔